أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق اللہ العظیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے. بے شک جبریل نے تو قرآن کریم کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے. وہ قرآن جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت کا سامان ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے. جو کوئی اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے، بالخصوص جبریل اور میکال سے دشمنی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع شروع کیا ہے. آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت یہود کے لیے ایک اصلاحی پروگرام ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سدھار لیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ، سب سے پہلے ان کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس آسمانی کتابیں آئی تھیں. لہٰذا جب پڑھا لکھا طبقہ سدھر جاتا ہے تو جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ خود بخود ان کو دیکھ کے سدھر جائیں گے. جب پڑھا لکھا طبقہ ہی وہ بے راہ روی کا شکار ہو، وہی منکر بن جائے، تو جو ان پڑھ طبقہ ہے وہ تو انہی کو دیکھ کر چلتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہی پڑھے لکھے لوگوں جن کے پاس آسمانی کتاب پہلے آئی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاحی پروگرام رکھا ہے. اور ان کے مختلف دعوے، جھوٹے دعوے اور ان کے وحی اور قرآن کریم سے متعلق جو اعتراضات تھے اللہ تعالیٰ ان کا جوابات دے رہے ہیں. آج ایک اور اعتراض کا ایک جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی تھی. کہنے لگے کہ ہم آپ سے چند سوالات کرنے چاہتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں ان سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں قسمیں دی، ان سے وعدہ لیا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے. اب وہ سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال کیا آپ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کیا تھا. ہوا یہ تھا، اس کی تفصیل چوتھے پارے کے شروع میں آ جائے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی. عرق النساء جس کو عرق النساء کہتے ہیں، عرق النساء نہیں، اصل میں عرق النساء ایک رگ ہوتی ہے، شارٹیا کی رگ، اس میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان بالکل بے چین ہو جاتا ہے. تو یہ تکلیف حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی. اس تکلیف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ اگر آپ نے مجھے اس تکلیف سے نجات دے دی تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز آپ کے لیے چھوڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. کیونکہ نظر مانی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا تو یہود کہتے ہیں آپ نے پوچھا میں نے صحیح جواب دیا؟ یہود کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. دوسرا سوال کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے مادہ منویہ سے، مرد اور عورت دونوں کے پانی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جب مرد کا پانی سبقت لے جاتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی سبقت لے جاتا ہے وہ غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. یہود نے کہا آپ نے ٹھیک جواب دیا. اب وہ مختلف سوالات کی، آگے بعض روایت میں سے زیادہ سوالات بھی ہیں. سوالات کے آخر میں یہ بات ہوئی اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس وحی جو ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں. کہنے لگے بس یہاں سے معاملہ خراب ہو گیا. جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے اوپر تمام مشکل احکامات، تمام ہمارے اوپر مصیبتیں، اللہ کے عذاب، یہ مختلف ادوار میں ہمارے آباء و اجداد پر تو یہ جبریل لے کر آیا ہے. لہٰذا آپ کے پاس وحی لانے والا یہ جبریل ہے، لہٰذا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. اب یہ جاہلانہ بات تھی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ لوگ اٹھے. پھر ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تورات کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اب وہ جب قسم ایسی دی تھی تو مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیوں نہیں مانتے؟ تو کہا بس بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو وحی لے کر آتے ہیں نا وہ جبریل ہے، اور اس سے ہماری نہیں بنتی. وہ اس نے ہمارے اوپر ہمیشہ ہمارے آبا و اجداد کے اوپر مشکل چیزیں نازل کی ہیں. آپ نے کہا اگر وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر میکائیل وحی لے کر آئے تو ہم مان لیں گے، اس لیے کیونکہ میکائیل جو وہ بارش کا فرشتہ ہے، وہ اچھی چیزیں لاتا ہے، وہ اگر وحی لائے گا نا تو وہ اچھی چیزیں لائے گا، لہٰذا ہم اس کی بات مان لیں گے، ہم اس قرآن کو مان لیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ جبریل اور میکائیل ان دونوں کی اللہ کی بارگاہ میں حیثیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے، ایک بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے. ان دونوں کی حیثیت اللہ کے ایسے جیسے کہ کسی شخص کا دایاں بازو اور بایاں بازو. آپ نے کہا، حضرت عمر فرماتے ہیں جب تم جبریل سے دشمنی رکھو گے تو جو بائیں بازو والا فرشتہ ہے وہ تمہارا دوست ہوگا، وہ بھی تو تمہارا دشمن ہوگا. اور جب تم دائیں والے سے دشمنی رکھو گے تو بائیں والا بھی، اور جس کے وہ دو فرشتے ہیں وہ بھی تمہارا دشمن ہوگا. جب حضرت عمر کا یہ جواب انہوں نے سنا تو بالکل گنگ ہو گئے، لاجواب ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں میں نے یہ جواب دیا ہے، صحیح دیا یا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی پہنچے ہی نہیں تھے. آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم نے کیا جواب دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تائید کے اندر قرآن کریم نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان اشکال، اس اعتراض کا جواب ان دو آیات کے اندر دیا ہے. اور اس دو آیات کو حل سمجھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یوں سمجھیے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانیں گے، اس لیے کیونکہ اس قرآن کو نازل کرنے والا جبریل ہے اور جبریل ہمارا دشمن ہے. تو ان کی بات کے دو حصے تھے، ایک تو یہ کہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ جبریل یہ قرآن نازل کر کے لایا ہے لہٰذا ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ تم قرآن کو کیسے انکار کر سکتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہاری جبریل کے ساتھ دشمنی کی حیثیت کیا ہے، اس دشمنی کی وجہ سے تم اللہ کی نظر میں کیسے ہو. اللہ رب العزت پہلے اس بات کا جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 97 میں کہ جبریل کی اگر دشمنی ہے بھی تو تم قرآن کا کیسے انکار کر سکتے ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل کی حیثیت تو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے رسولوں کے درمیان ایک سفیر کی ہے. وہ اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور سفیر کے اندر دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، سفیر امانت دار بھی ہو اور سفیر اس کو اس سفارت کی اجازت بھی ہو. جب یہ دو باتیں پائی جا رہی ہیں تو پھر کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیے، اگر کسی بیٹے کے پاس اس کے باپ کا پیغام کوئی ایسا شخص لے کر آ رہا ہے کہ بیٹا اس کے کردار سے مطلب اس کو یوں لگتا ہے کہ کوئی اس کے دل میں اس کے بارے میں کچھ ہے، لیکن جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پیغام دینے میں سچا ہے اور اس کو میرے باپ نے اجازت بھی دی ہے، تو پھر اب یہ بلا وجہ نہ مانے تو اس کے نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. اللہ فرما رہے ہیں جبریل ہمارا سفیر ہے اور اس سفارت میں وہ امانت دار ہے اور وہ ہمارے حکم سے آ رہا ہے، پھر وہ جو کوئی بھی لے کر آئے تو تمہیں اس سے ماننا پڑے گا. اب اگر جبریل کے بجائے میکائیل بھی لے کر آئے گا تو وہ بھی وہی لے کر آئے گا جو ہم کہیں گے. تو در حقیقت اصل دشمنی تمہاری جبریل سے نہیں، اصل دشمنی تمہاری ہم سے ہے. اس لیے کیونکہ اگر وہ مشکل تمہارے اوپر عذاب بھی لے کر آیا تو اپنے حکم سے لے کر آ رہا ہے، اپنی مرضی سے لے کر آ رہا ہے. فرشتوں کی تو معاملہ یہ لا یعصون اللہ فی ما امرہم، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے، جو حکم ملا وہ ضرور کریں گے. تو اگر جبریل نہیں تو میکائیل لائے گا تو بھی تو یہی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اس بات کو جواب دے رہے ہیں، فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے نبی، ان یہودیوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھے گا تو رکھے بھلے، اس کی حیثیت کیا ہے وہ تو ہم آگے بتاتے ہیں، لیکن اس کی دشمنی کی وجہ سے وہ قرآن کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ فإنه نزله على قلبك، جبریل نے تو بالکل ٹھیک قرآن کو نازل کر دیا ہے اے نبی آپ کے سینے پر ہمارے حکم سے. یعنی امانت کے، سفارت کے دونوں کام ٹھیک کر لیے. ایک تو یہ کہ انہوں نے قرآن ٹھیک نازل کر دیا اور ہمارے حکم سے نازل کیا، تو سفیر کی دونوں باتیں پوری ہیں، تو کیوں انکار کرتے ہو؟ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں فرماتے ہیں ارے یہ بھی تو دیکھو کہ وہ نازل اس نے کیا کیا ہے، اس نے وہ باتیں نازل، اس نے وہ قرآن نازل کیا ہے جس کی پہلی شان تو یہ ہے کہ وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. وہ اس کے اور تمہاری کتابوں کے تورات کے مضامین ملتے جلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پوری انسانیت کے، اس کا نصاب یہ ہے کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جو اس کو مان لیتا ہے وہ اس کے لیے وہ خوشخبری بنتا ہے. تو جب اس کی تین چیزیں ہیں اور یہ تینوں چیزیں تمام آسمانی کتابوں کے اندر ہوتی ہیں، تو جب قرآن کریم ایسا ہے تو پھر اس کے انکار کی وجہ کیوں بنتی ہے یہ بات کہ ہماری جبریل سے دشمنی ہے؟
اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دے دیا کہ تم جبریل کی دشمنی کی وجہ سے قرآن کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 98 میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ خود تمہاری جبریل کی دشمنی کی حیثیت کیا ہے، اس کی وجہ سے تم اللہ کی نظر میں کیسے ہو۔ اللہ فرماتے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا، دیکھو جو کوئی اللہ سے دشمنی رکھے، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھے، اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھے، بالخصوص جبریل اور میکال سے دشمنی رکھے تو ایسا شخص کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، رسولوں اور جبریل اور میکائیل کو ایک صف میں ذکر کیا، ایمان لانے میں بتا دیا کہ ایمان سب پر یکساں ہوگا، لہٰذا تم اگر ان میں سے کسی بھی ایک کا انکار کرو گے تو تم کافر بن جاؤ گے، اور در حقیقت یہ کفر تمہارا، اس کفر کی وجہ سے تم اللہ کے بھی دشمن بن گئے اور اللہ تمہارا دشمن بن گیا۔ اب دیکھیے ان دو آیات کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ در حقیقت حق کو جب حق بات آ جائے تو پھر اس میں کیڑے نکالنا کہ لا کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس حق بات کا انکار کر دیں، یہ بات قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ یہاں ان کی اسی بات کو رد کیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات میں وزن ہے، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے تو بس سن لو، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ اگر مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کوئی شخص، اس کے عمل میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ خود کردار میں، اس نے اپنے کردار میں اس چیز کو نہیں اپنایا ہوا، تو آپ صرف اس بنیاد پر اس کا انکار کر دو کہ بھئی چونکہ یہ عمل میں نہیں لاتا لہٰذا میں بھی نہیں چھوڑوں، میں بھی عمل میں نہیں لاؤں گا، یہ سب سے پہلے اپنے اوپر تو نفاذ کرے۔ ہاں اسے کرنا یہی چاہیے کہ اس کو عمل میں لانے سے پہلے خود، دوسروں کو تلقین کرنے سے پہلے خود عمل میں لائے، لیکن سننے والے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جب اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے، شریعت کی بات کر رہا ہے تو پھر مان لے۔ پھر یہ کہ کہنے والا کون ہے، اس کہنے والے کو دیکھ کر وہ حق سے دور ہو رہا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن سے دور ہو رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ جبریل ہمارے پاس، آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ دوسری بات آپ یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا تمام رسولوں پر، تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی بھی ایک رسول، کسی بھی ایک فرشتے پر ایمان لانے سے، نہ لانے سے، ان کا انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص کافر بن جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے، اس لیے کیونکہ نبی وہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسولوں کی ان بات کو مانتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ولی بننے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، فرائض پورے کرو، سنن ادا کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نظر میں آپ ولی ہو۔ باقی پھر ولایت کے اونچے بہت درجات ہیں، جو شخص ایمان لا کر عمل صالح اختیار کر لیا اس نے تو وہ اللہ کی نظر میں ولی ہے۔ اب ایسے شخص کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ایسے شخص سے کوئی دشمنی رکھتا ہے اس کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، تو در حقیقت وہ اللہ کی نظر میں دشمن ہے، وہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے جو ہمارے لیے سبق نکلتا ہے کہ حق جب سامنے آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اب اس میں کیل کال کرنا کہ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کیا مقصد ہوگا، اس نے خود عمل میں لایا نہیں لایا، ان باتوں کی وجہ سے انسان حق سے دور رہ جاتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال و اخلاق کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔